حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات پیش آنے والا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بیٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسے کرتے کرتے سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا جو بول نہیں سکتا۔ ایک دن عامر تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بنے پتلے کو پوچھتے رہیں گے؟ ہمارا یقین کیسے خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے؟ عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہی سب کا ایک رب ہے، اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین بھی ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عامر یمنی کی بیوی نے اپنے جواب میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اس دین حق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلو، شاید ہمیں کہیں سے درست اور سچے رب کے دین کی رہنمائی مل سکے۔ عامر یمنی اور اس کی بیوی اپنے گھر کے چھت پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر سفید روشنی دکھائی دی۔ پھر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیلنے لگی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین چمک اٹھی، جیسا کہ کسی خاص ہستی کے لیے زمین و آسمان کے ہر شے کو سجا دیا گیا ہو۔ پیارے دوستو، واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا، اور آنکھوں نے دیکھا کہ فرشتے صفے باندھے ایک مکان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوتی سنائی دیتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ منظر لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس دوران عامر اور اس کی بیوی کی نظر اس بت کی جانب گئی جس کے سامنے یہ ساری زندگی فریادی بنے بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ وہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو دیکھیے کیسے زمین پر سر کے بل پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا جو برسوں سے گونگا، بہرا اور بے جان تھا۔ آج اچانک اس میں جان آ گئی اور کہنے لگا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلم اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند ان کے اشارے پر دو ٹکڑے ہوگا۔ یہ وہی آخری نبی ہے۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے سنا کہ یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اس بت سے پوچھو اس قدر بڑی شان والی ہستی کا نام کیا ہے۔ پھر ایک غائب سے آواز آئی کہ اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر یمنی نے اس آواز سے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتا دو کہ اس پاک ہستی کا نام کیا ہے جن کے پورا آسمان سجایا گیا اور بت اوندے منہ ہو کر گر پڑے ہیں۔ جواب ملا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر یمنی کی معذور بیٹی جو نیچے سو رہی تھی، یہ اپنے قدموں پر چلتی ہوئی چھت پر آ پہنچی۔ عامر اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر ششد رہ گئے کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی۔ پھر عامر بولا، اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہے؟
جن کے دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان نبی پاک علیہ السلام کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہے۔ پوری کائنات ان کے نور سے روشن ہو رہی ہے۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف یعنی سچا دین اسلام۔ میں نے پوچھا یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ کی جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ جواب ملا، میں ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی سعادت ملی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا، ہاں تم اس نبی آخر الزماں کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھی ہے۔ جو کوئی بھی میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی ہر مشکل دور کروں گا۔ گنہگاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھرے۔ جب میں نیند سے جاگی تو بالکل ایسی تھی جیسے کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہے۔ اب میں ان کی محبت میں جنگل اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ اس کے بعد عامر اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا، اپنے لخت جگر جن کے نور سے ساری کائنات کو لوٹی ہے، اس کا چہرہ مبارک دکھا دیجئے۔ بی بی آمنہ نے کہا کہ میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر کے گھر والوں نے کہا، ہم نے اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دن چھوڑا ہے اور یہاں تک آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنے آنکھیں روشن کرنے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا اس ہستی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بی بی آمنہ فرمانے لگی، اچھا اگر میرے بیٹے کو دیکھے بنا تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو ٹھہرو، اور مکان کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر بعد ان سے اندر آنے کو کہا۔ اجازت ملتے ہی عامر اور اس کے گھر والے اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں قائد دو جہاں آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے پردہ اٹھایا گیا تو زور و قطار رونے لگے، قریب تاکہ ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں بی بی آمنہ فرمانے لگی، اب جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا اور باہر آ گئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، یہ اس نورانی چہرے کا عاشق بن چکا تھا۔ باہر آ کر دیوانوں کی طرح چیخ چیخ کر کہنے لگا، مجھے بی بی آمنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ ایک بار پھر مجھے دیدار کرنے دے۔ دوبارہ اجازت ملی تو عامر یمنی نبی پاک کے ننھے مبارک پاؤں کی طرف لپکا اور آپ علیہ السلام کی مبارک قدموں میں گر پڑا۔ ایک زوردار چیخ ماری، عامر یمنی کی روح ان ننھے منھے مبارک قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال و جال، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔
دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب نعمت القبرہ صفحہ نمبر 52 پر تحریر ہے۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔